مطلب کہ اندازہ لگائیں کہ اس کے مال میں کتنی برکت ہوگی، اس کا مال کس موقع پر لگا۔ وہ تبوک کا واقعہ تو مشہور ہے نا، حضرت عمر گھر کا آدھا لے کر آئے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں، یہ بات تو آخر میں کرنے کی تھی، ہو سکتا ہے بھول جاؤں۔ بعض ہمارے اس ہفتے کی بات عرض کروں، ایسے میں ان کو بدبخت کہوں گا، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ جوان ہو، بدبخت انسان ہے وہ، چاہے وہ کسی دین کی خدمت میں لگا ہوا، بدبخت انسان ہے وہ، کہ ایک مسجد کے امام صاحب ابو بکر صدیق کا واقعہ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ ان کو ٹوک رہا ہے کہ یہ والا واقعہ نہ پڑھو، یہ پڑھو، کیوں؟ اس میں تمہارا پانی مرتا ہے۔ بدبخت انسان، شرم نہیں آتی، حلیہ تم نے کیا بنایا ہوا، اس کی آڑ میں تم ابو بکر سے نفرت کا درس دے رہے ہو لوگوں کو۔ بدماش انسان، خناسیت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو مجھے کسی ساتھی نے کہا، میں نے کہا اپنے امام صاحب کو ٹائٹ رہو، کیوں ان کے کہنے پر اس نے ورق پلٹ دیا، دوسرا واقعہ شروع کر دیا۔ امام غلام تھوڑی ہے تمہارا نوکر تھوڑی ہے کہ تم کہو کہ دن ہو تو دن ہے، رات ہو تو رات ہو، تھوڑا ٹائٹ رہو بھائی، جتنا جھکو گے وہ تمہارے سر پر چڑھیں گے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خام و خواہ اپنے بھاشن دیتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بطور مشورے کے امام صاحب کو مشورہ دیتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں، خدا کی قسم وہ محسن ہیں، خدا کی قسم وہ جوڑ والی باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ احسان کرتے ہیں، نیک احسان بمانا نیکی، وہ نیکی کرتے ہیں۔ ایسے بدماش بھی موجود ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ مجھے آج، حالانکہ میں نے اجتماع کی بات کرنی، میری زبان پر پتہ نہیں کہاں سے یہ مضمون آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ ایسی باتیں نہ کریں تم، تو پھر کیا ہے بھائی، یہ نمک حرامی ہے کہ دین کے نام پر ٹکڑے کھا رہے ہیں ہم ٹکڑے اور روٹیاں کھا رہے ہیں اور دفاع نہیں کر رہے ابو بکر کا۔ لعنت ہو بھائی۔ تو ان کو، ساتھی کو میں نے کہا اپنے اماموں کو ٹائٹ رہو ذرا، تمہاری کیا حیثیت؟ جب حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر ابو بکر کا واقعہ لکھا ہے، تم کون سی کھیت کی مولی ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ صرف محفوظات جھاڑنے سے کوئی انسان اللہ والا نہیں بنتا، کوئی درد دل رکھنے والا نہیں بنتا۔ ابو بکر کی محبت جس کے دل میں نہیں، خدا کی قسم اس زمانے میں وہ شیخ الحدیث لوگوں کی نگاہ میں ہوگا، وہ شیخ الحدث ہے، وہ بدعتی ہے، وہ بدبخت انسان ہے بھائی، سیدھی بات ہے۔ ابو بکر تو بھائی ہماری سانسوں میں ہے، ابو بکر کی محبت ہمارے نفس کے اندر ہے، ہمارے روئے کے اندر ہے، ہماری ساری نسلیں ابو بکر کے نام پر، خدا کی قسم قربان۔ ابو بکر کا احسان ہے، کیوں؟ اس نے نبوت کو کندھوں پر اٹھایا تھا، غار ثور میں پہنچایا تھا، اس نے نبوت کی چوکیداری کی تھی، اس نے سانپوں سے ان کی چوکیداری کی، اس نے مشرکین مکہ سے ان کی چوکیداری کی۔ ابو بکر کی بیٹی نے زخم کھائے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں بتایا تھا، وہ جو ابو جہل آیا تھا اس کے گھر پہ، ابو جہل کو بھی پتا تھا۔ ابو جہل جب ڈھونڈ رہے تھے نا یہ ابو بکر صدیق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، بلکہ اس وقت تو نبی علیہ السلام ہی کو ڈھونڈ رہے تھے صرف، تو نہیں ملے۔ ابو جہل نے کہا فوراً پہنچو ابو بکر کے، ہاں ہو نہ ہو محمد اسی کے گھر میں ہوگا۔ ارے اتنا تم مشرک کو کہ سردار کو پتا تھا، کافر بدبخت کو پتا تھا کہ محمد کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، اس لیے تو وہ سیدھا کس کے گھر گئے؟ سیدھا گئے حضرت ابو بکر کے گھر، اور وہاں تو ابو بکر کی نسبت اولاد کے اندر بھی تھی، ابو بکر والا خون، صدیقی خون اولاد میں بھی گردش کر رہا تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، گرم تھا۔ تو ان کی بیٹی سے اس نے پوچھا کہ کہاں ہے محمد؟ تو کہا پتہ بھی ہو تو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے چانٹا مارا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صدیق کی بیٹی کو۔ چانٹا کس نے مارا؟ اس امت کے فرعون نے مارا، اور چانٹا جب لگا تو گری، اور وہاں کیا ہے زمین پر کوئی نوکیلا پتھر تھا کیا، وہ چوٹ لگی تو یہاں زخم آئے۔ جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی غار ثور میں، تو نبی نے پوچھا تھا اے اسماء یہ زخم کس چیز کا ہے؟ ہے زبیر، ہے عبداللہ بن زبیر، تمہاری بیوی کو سلام۔ عبداللہ بن زبیر شیرنی کے بچے ہو، تبھی تو تم نے بھی شیر ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ جس اولاد کی رگوں کے اندر اسما کا خون ہوگا وہ اولاد کبھی بزدل نہیں ہو سکتی۔ آج تو ہمارے نوجوان ہیں، گانوں پر رینگتے ہیں، گانوں پر ناچتے ہیں، گانوں پر جو ہے نا وہ جسم کو تھراکتے ہیں۔ ہسٹری پڑھیں محمد کے غلاموں کی، خدا کی قسم غیرت پیدا ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اسما یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول پہلے تو بتا نہیں رہی تھی، مخلصوں کی یہی نشانی ہوتی ہے، وہ اپنی نیکی بتاتے نہیں ہیں،
یہ تو ہماری طرح ہے، ایک غریب کو چیک تو 10 چہرے آتے ہیں تصویر کھنچوانے کے لیے، اصل غریب پیچھے ہوتا ہے بیچارہ، وہ کہتا ہے لانا تو بدبختو سب تم ہی لے رہے ہو کریڈٹ، میرے لیے جو آیا تھا وہ کہاں گیا بھائی؟ آج تو یہی ہے، آج تو یہی فیشن بنا ہوا ہے، وہ چیک اتنا سا ہوتا ہے، وہ چیک بھی کہتا ہوگا یار خدا کے لیے کم از کم میرا حصہ تو بڑا کرتے یوسف کی طرح، تاکہ نظر میں بھی تو نظر آتا۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس وقت نہیں بتایا، آپ علیہ السلام پوچھا اسما بتاؤ معاملہ کیا ہے، پھر حضرت اسما نے کہا ابو جہل آئے تھے، آپ کا پوچھا تھا، میں نے کہا پتہ بھی ہوگا نہیں بتاؤں گی، تم محمد الرسول اللہ کے کچھ بھی کر لو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتے ہو، محمد کی غلامی شرط اول ہے، اور اسی سے کیا ہے انسان کو عزت ملتی ہے، اسی کو انسان عروج پر پہنچتا ہے، اسی کو انسان کو ارتقاء ملتی ہے، بلندیاں ملتی ہیں۔ تو یہ وہ ابو بکر صدیق ہے بھائی، اور عاجزی دیکھیں، تواضع دیکھیں، کہ مشہور ہے نا، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے اور کتابوں کے اندر ہے، مستند معتبر کتابوں کے اندر ہے، کبھی فرما رہے ہیں کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاٹ دیا جاتا، پھینک دیا جاتا۔ کبھی فرماتے ہیں کہ میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، کہیں کام آتا کسی کے۔ کبھی فرماتے کاش میں گھاس ہوتا، جانور کھا لیتے، کوئی چرانے والا آتا اپنے جانوروں کو میں کھا لیا جاتا، اس سے کیا مینگنی بنتی ختم، میرا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ اس طرح کیا ہے وہ بلکتے تھے اور اس طرح وہ تڑپتے تھے اللہ کے خوف سے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اتنی عاجزی، خلافت جب ملی، اچھا یہ بڑے تاجر بھی تھے، 40,000 درہم تو انہوں نے اللہ کے نام قربان کر دیے۔ 40,000 اس وقت کے آج کے زمانے کے حساب لگے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اس لیے بھائی اگر کوئی کسی کو کوئی ہدیے میں دے، کوئی اگر کسی غریب سے تعاون کرے تو بھرے مجمع میں اسے سوال نہ کیا کرے، یہ بہت ہی ادب کے خلاف اور گستاخی والی بات ہے کہ وہ آپ کے گھر میں جو میں نے جو ہے نا وہ سلنڈر دیا تھا صحیح چل رہا ہے، مطلب یہ کہ میں نے دیا تھا میں نے نیکی کی۔ بھائی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، اکیلے نہ پوچھ لیں ہاں بھائی صحیح چل رہا ہے، کوئی ضرورت مجھے بتا تو ٹھیک ہے بات۔ تو خیر 40,000 روپے درہم قربان کر دیے اللہ کے دین کے، ٹاٹ پہنا ہوا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقے آ رہے ہیں۔ اور یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں، جب خلافت ملی اب بچیوں نے کہا بھائی ابھی ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ دوہنا، دوہنے کا معنی ہوتا ہے نکالے گا کون؟ اس لیے کہ ابھی تو آپ خلیفہ بن گئے۔ اب جب آپ خلیفہ بن گئے تو ظاہر بات ہے آپ پر مملکت کی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، کون دوہے گا؟ تو کہا کہ نہیں بھائی پہلے بھی میں وہی تھا، اب بھی میں وہی ہوں، تمہیں بتاؤ، تم پوچھو مجھ سے کون سا دودھ تمہیں چاہیے، جھاگ والا چاہیے بغیر جھاگ والا چاہیے؟ یہ کوئی ٹیکنیک ہوتی ہے، دور سے دھاری مارو تو جھاگ بنتی ہے، قریب مارو تو وہ اس طرح کی جھاگ نہیں ہوتی ہے۔ تو بتاؤ میرے بچوں کون سا دودھ تمہیں چاہیے بکری کا، جھاگ والا چاہیے بنا جھاگ کے چاہیے؟ ابو بکر دونوں ترکیبیں جانتا ہے، میں کل بھی وہی ابو بکر تھا، آج بھی کیا ہوں، میں وہی ابو بکر ہوں۔ بوڑھیا کی خدمت ہو رہی ہے تو یہ عاجزی، انسان اگر عہدہ مل جائے تو انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اس لیے کہ عہدہ آج ہے کل نہیں ہے، عاجزی وہ بیش قیمت خزانہ ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے پھول کی طرح بنو کہ جب پھول تمہارے ہاتھ سے رخصت ہو جائے تو اپنی خوشبو چھوڑ کر جاتا ہے، اپنی خوشبو چھوڑ کر جاتا ہے، ایسا بنے، اللہ مجھے ہم سب کو بنائے۔ اب یہ تو عاجزی، یہ رونا، قرآن کی تلاوت، نمازوں میں تڑپنا سب کچھ ہے، لیکن صرف خشک مولوی نہیں بننا چاہیے، خشک اللہ اللہ کرنے والا نہیں بننا چاہیے، حالات پر گہری نگاہ بھی ہونی چاہیے۔ بعض ہمارے کہہ دیتے نا نہیں اخبار نہیں پڑھا کرو، کیوں؟ اس لیے تم کچھ کر تو سکتے نہیں ہو۔ بھائی کس نے کہا کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ خدا کی قسم ایک ایک بندہ پورے ملک کو پلٹا سکتا ہے اگر یہ اپنے میں آ جائے، کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ تو رسول پاک علیہ السلام کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اگر کہیں کیا ہے عبادت والے ہیں، کہیں خدمت گزار ہیں، تو وہاں سیاسی مدبر اور بہترین قسم کے خلیفہ اور حکمران بھی ثابت ہوئے ہیں۔